و مومنات ہیں ان کو صحت دائمی عطا فرما دی، ایسی صحت کہ جیسے زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو، یہ اب جو میں دعا پڑھ رہا ہوں حضرت امام زین العابدین کی طرف سے، ایسی صحت عطا فرما کہ درمیان میں رکاوٹ نہ آنے پائے، وقت کے ساتھ ساتھ صحت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، دائمی علم عطا فرما، درمیان میں رکاوٹ نہ آنے پائے، صحت کاملہ کے ساتھ محبت اہل بیت کو گامزن کر دے۔ اے معبود، چاند ستاروں کو جس طرح تو نے روشنی بخشی ہے، اس طرح محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے دلوں کو منور کر دے، ظہور امام زمانہ ہو تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو چین، روح کو قرار آ جائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطاہرین، افضل الاولین وآخرین، ختم المرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب۔ پروردگار عالم کے ارشادات میں سے یہ آیت کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ فضائل اہل بیت اور محمد و آل محمد کی توصیف کے سلسلے میں یہ آیت ہے، اور طہارت کو پروردگار عالم اس طرح پسند فرما رہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے، جو حق ہے پاک و پاکیزہ رکھنے کا۔ انسان کا حق کچھ اور ہوتا ہے، علماء کا حق اگر وہ کسی چیز کو حق کہہ دیں کچھ اور ہے، لیکن پروردگار عالم جو حق بیان کر رہا ہے وہ اپنی حد انتہا تک ہے، جو اہل بیت کے لیے قرار دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آیت کے موضوع کے لحاظ سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ولی قرار دیا جا رہا ہے، تو فضائل اہل بیت کا یہاں تفسیرہ آیات میں ہو رہا ہے، اور خالق کائنات نے فضائل اہل بیت کو کس طرح منور کر دیا۔ ہم اگر کوئی ذکر کریں اور بات ہے، لیکن خالق کائنات کوئی ذکر کر رہا ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پروردگار عالم درود پڑھ رہا ہے عرش کے اوپر، نمازیں انسانوں کے لیے ہیں، روزے انسانوں کے لیے ہیں، حج انسانوں کے لیے ہے، حقوق العباد انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، مگر خالق کائنات درود ایسی عبادت ہے کہ خود بھی پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ درود پڑھ رہا ہے، اور درود جب وہ پڑھ رہا ہے تو حیات نبوی کے لیے یہ ایک دلیل ہے کہ نبی موجود ہیں، تھے نہیں،
اگر موجود نہ ہو تو اللہ درود نہ پڑھے، پڑھ رہا ہے پڑھا اس کے متعلق جاتا ہے جو موجود ہو، غیر موجود کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، آیت بتا رہی ہے کہ حیات النبی پر یہ بڑی دلیل ہے کہ اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، انبیاء بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ بالذات ظاہر ہے، اللہ کی ہر صفت جو ہے اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر ہم عام انسانوں کی طرح اس کی صفات کو سمجھیں تو یہ وحدانیت میں فرق آ جائے گا۔ جتنی صفات ہے، رحمان ہے تو بالذات ہے، اس کی ذات کے ساتھ رحمانیت ہے۔ اس طرح ہم رحمان کو تصور نہیں کر سکتے جس طرح کسی انسان کے رحم کو تصور کرتے ہیں۔ جتنی بھی صفات ہیں، اب درود اللہ پڑھ رہا ہے وہ بھی افضل، فرشتے پڑھ رہے ہیں وہ بھی افضل۔ معلوم یہ ہوا کہ درود پڑھنا جو ہے ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی نگاہ میں افضل قرار پا رہے ہیں۔ اسی لیے ہر مجلس میں درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور درود کی اہمیت یہ ہے کہ جب دعا کرو، حدیث ہے، تو اول و آخر درود پڑھ لیا کرو تاکہ دعا مقبول ہو جائے، حجابات قدرت ہٹ جائیں۔ اگر آپ اول و آخر درود پڑھیں، درمیان میں حاجت طلب کریں، تو پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور درود کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر مشکل کے وقت پڑھا جائے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا طوفان عرب میں آیا کرتا تھا، تو ایک کشتی اس بھنور میں پھنس گئی۔ اس میں ایک مرد مومن نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم سب مل کے درود پڑھو۔ کہنا ہے کہ صرف 300 بار درود پڑھا تھا کہ پلک جھپکتے میں کشتی گہر سے کنارے پر آ گئی۔ خشکی اور قریب پہ قادر ہے، آساں میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ تو یہ اہل بیت ہے کہ کشتی کی طرف ساحل آ گیا، مشکل آسان ہو گئی۔ تو درود کی عظمت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے درود کو افضل ترین قرار دیا ہے، اور درود پڑھنے سے انسان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں روز قیامت ایک فرشتہ پل صراط پر اپنے پر پھیلا دے گا اور کہے گا کہ وہ جو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، آج یہ راہ میں نے ان کے لیے ہموار کی ہے، لہذا میرے پروں پر سے گزر جائیں۔ تو صاحبان مودت پروں پر سے گزر جائیں گے، اور محمد و آل محمد کے اسم گرامی کو خالق کائنات نے افضل ترین قرار دیا۔ جب جبریل سے پوچھا کہ آپ چند لمحوں عرش اعلیٰ سے زمین پر کس طرح تشریف لے آتے ہیں، جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ سدرۃ المنتہا پر تھے، لمحے میں آ گئے۔ جب دندان مبارک جناب رسالت مآب سے ایک قطرہ خون نکلا، شہید نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر دانت نبی کا گر جائے تو یہ عیب ہے، دانت کا ایک نہ ہونا عیب ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ جو محبوب خدا ہو اس میں کوئی عیب نظر آئے۔ تو علماء نے لکھا کہ دانت شہید نہیں ہوا بلکہ مجروح ہو گیا اس دانت، جس کی وجہ سے قطرہ زمین پر آ رہا تھا، جبریل نے اپنے پروں میں سمیٹ لیا۔ اسی طریقے سے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو منزل عرش سے ایک لمحے میں آ گئے۔ جبریل کہتے ہیں یہ وہ مقامات تھے کہ مجھے بہت زیادہ کوشش اور کاوش کرنا پڑی۔ تو پوچھا کہ یہ اس قدر جلدی اور اتنی تیزی میں آپ عبور کس طرح انجام دیتے ہیں کہ لمحوں میں عرش سے آتے ہیں؟ تو جبریل نے اپنے پر کھول دیے، کہا کہ ہم تو یہ دریافت کر رہے ہیں کہ اتنا جلدی آتے کیوں ہیں؟
آپ نے اپنے پر پھیلا دیے، کہا ذرا میرے پروں کی طرف دیکھو، ایک پر پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے پر لکھا تھا علی ولی اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جبریل کی پرواز نہ بنے جب تک علی ولی اللہ نہ آ جائے۔ تو عظمت اہل بیت یہ ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے آواز دو، دعا طلب کرو، میں عطا کرنے والا ہوں، میں انہو علیم بذات الصدور ہوں، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ تو پروردگار عالم نے اپنے لیے فرمایا کہ جو کچھ دلوں میں ہے اس کو میں جانتا ہوں، لیکن جب مولا علی نے بستر رسول پر رضا الہی کو خرید لیا تو علی بھی لوگوں کے دلوں کے حالات سے واقف ہونے لگے۔ ایک محب آپ کے ساتھ سفر میں ہے، عرصے تک آپ کے ساتھ رہا، کتنا عظیم ہوگا وہ شخص جو مولا کائنات کے پہلو میں چل رہا ہو۔ ایک منزل کے اوپر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے کافی وقت مولا مشکل کشا علی کے ساتھ گزار لیا، اب جب میں گھر جاؤں گا تو میری معیشت کا برا حال ہوگا، کھانے پینے کے لیے دقت پیش آئے گی، اب جاؤں گا نہ جانے کس طرح مجھے روزگار ملے۔ اب دیکھیے انہو علیم بذات الصدور، خدا کہہ رہا ہے میں دلی خیالات کو جانتا ہوں۔ ادھر اس محب کے دل میں یہ بات آئی، ادھر امام نے زمین کی طرف نگاہ کی، مولا علی ہیں، ابو تراب، بڑا مجال ہے کہ علی کچھ طلب کریں اور تراب سے آنا شروع ہو جائے۔ اب جو دیکھا کہ ایک سونے کا ڈیلا زمین کے اوپر ہے، اٹھا لیا تو بہت خوش ہوا مومن کہ اب مجھے کھانے پینے کی دقت نہیں ہوگی، اجناس اس سے خرید لوں گا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، کاش مولا اتنا عطا کر دیتی۔ اب یہ دیکھیے کہ دلی خیالات، یہ خیالات ادھر آ رہے ہیں، ادھر کتاب عشق میں تحریر ہو رہے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی جا کے۔ ادھر خیال آیا، امام نے زمین کی طرف نگاہ کی، ابو تراب ہیں، سونا ظاہر ہو گیا، کہا اٹھا لو تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے۔ اس کے بعد تیسری بار خیال آیا کہ میں بے مکان ہوں، کاش مولا مشکل کشا علی یہاں بھی مشکل کشائی کر دے۔ پھر آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ سونا اٹھا لو۔ اب آپ دیکھیے کہ دل میں خیالات آتے چاہ رہے ہیں، مشکل کشا اسے کہتے ہیں جو مشکل کشائی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، دلی خیالات سے بھی واقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو۔ حج پر آپ جاتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، احرام مثل کفن کے ہیں، کہہ بار الہ اب تیرے سپرد میں نے اپنی جان کر دی ہے۔ احرام باندھنے کا یہی مقصد ہے، اب ہر امر تیری رضا کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے پکارو۔ آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند، اور یہ صدا کہ اے خدا میں حاضر ہوں، ان الحمد ہم تیری ہے، نعمتیں تیری ہیں، والملک ملک اقتدار تیرا ہے، لا شریک لک تو لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، مگر کب پڑھتے ہیں؟ احرام کی قیمت بھی ادا کی جائے، لاکھوں روپے صرف بھی کیے جائیں، توجہ آپ کی آپ حسینی ہے، احرام کی قیمت بھی عطا کی جائے۔ غریب آدمی کعبے میں جا کر حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک نہیں کر سکتا، کیونکہ حج جو ہے لاکھوں روپے میں ہے۔ عمرہ کر سکتے ہیں، غریب نہیں کر سکتے۔ لیکن سخی ابن سخی
وہاں لبیک اللہم لبیک ہے، یہاں لبیک یا حسین ہے۔ وہاں جو ہے احرام ہے، یہاں فرش ادا مثل احرام کے ہے، اور جس نے فرش ادا بچھائی اس نے لبیک یا حسین کہہ دیا، مولا حاضر ہوں۔ جناب فاطمہ تشریف لے آئیں۔ اب یہ دیکھیے، اب وہاں لبیک لاکھوں روپے صرف کر کے، یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، صرف حق مودت ادا کر دیا، لبیک لا شریک حسین شروع ہو چکا ہے۔ پھر فرش ادا بچھی، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد حدیث کسا پڑھی گئی، لبیک یا حسین، حاضر ہیں نا کہ یا حسین ہم حاضر ہیں، آپ کی توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اب حدیث کسا میں جناب فاطمہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، حسنین بھی ہیں علیہ السلام، مولا علی بھی ہیں۔ کل میں نے اس میں کہا تھا کہ وہاں سے چھن چھن کے روشنی آ رہی ہے، روشنی ایک ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ ہیں کہ ان میں اول بھی وہی ہے، اوسط بھی وہی ہے، آخر بھی وہی۔ ہر آنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم تو رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ درود بر بحال ہے۔ اللہم صلی اب یہ لبیک یا حسین دیکھیے کہ یہاں چادر میں گنجائش اتنی تھی کہ صرف رسول اللہ اوڑھ سکے، یہ اعجاز ہے امامت اور رسالت کا۔ یعنی اس میں دو آدمی نہیں آ سکتے تھے، لیکن پنجے تن کا نزول شروع ہو گیا چادر میں، چادر کی وسعت بڑھ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ وسعتیں ان کی محتاج ہیں، یہ کسی وسعت کے محتاج نہیں ہیں۔ کربلا ایک چھوٹا سا شہر ہے، کراچی کا چوتھائی کیا 8واں حصہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں 7 کروڑ تک افراد آ رہے ہیں، حسین کے چاہنے والے آتے چلے جا رہے ہیں، وسعت کربلا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہر آنے والا لبیک یا حسین۔ حدیث کتاب میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، منسوب کے درمیانی کڑی تھی، جناب فاطمہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لبیک یا حسین کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، کیونکہ حسین بھی ہیں اس چادر کسا میں۔ پھر اس کے بعد حدیث کسا شروع ہوئی، تو حدیث کسا میں یہ چادر تطہیر جس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت آ رہی ہے۔ ان کی طہارت کی ضمانت خالق کائنات دے رہا ہے کہ یہ طیب و طاہر ہے۔ اب حدیث کسا ختم ہوئی، اب مرثیہ خوانی شروع ہوئی، حضور آپ موجود ہیں، مرثیہ خوانی شروع ہوئی، اس میں بھی لبیک یا حسین، یا حسین ہم حاضر ہیں، آپ کے فضائل بھی پڑھیں گے، آپ کے مصائب بھی پڑھیں گے، وہاں لاکھوں روپے دے گے، لبیک اللہم لبیک ہے، یہاں عقیدت کے ساتھ صرف نظام مودت کے ساتھ ادا کر دینے سے لبیک اللہم حسین ہے۔ اس میں فضائل بھی پڑھ دیے گئے، مصائب بھی پڑھ دیے گئے، کیا شان ہے میرے مولا کی۔ پھر اس کے بعد سلام گزار آ گئے، لبیک یا حسین، مولا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں اس عروج کے ساتھ کہ ہم حاضر ہیں۔ آخر یہ ہر موقع پر لبیک یا حسین کیوں ہے؟ عالم تنہائی میں فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ حسین نے 1400 سال پہلے آواز دی تھی، آج ہم لبیک کہہ رہے ہیں اور سینے پر ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں۔ حدیث خان آیا، خطیب نے خطاب کیا، لبیک یا حسین،
پہلے منبر کو چھوا، وہاں پہلے کعبے کو بوسہ دیا، پھر اللہم لبیک کہا، یہاں منبر کو بوسہ دے کے یہ منبر صلودی ہے، لبیک کہہ کے آ گئے مولا، بس ہم نے آپ کو چھوڑا۔ ہر خطیب کا یہی نظریہ ہے کہ جو کچھ زبان سے ادا ہو جائے وہ آپ کے فضائل ہوں، جو کچھ ادا ہو وہ مصائب ہو، اس کے علاوہ تیسری بات نہ ہو۔ درود بر محمد و آلہ پھر ماتم گزار آ گئے۔ توجہ آپ فرمائیں، آپ فرش ادا پر یہ احرام ہے حسین کا طرف سے، وہاں احرام باندھتے ہیں، یہاں سیاہ کپڑے احرام ہیں مولا کے غم میں۔ اب اس منزل کے اوپر ماتم شروع ہو گیا، مرکز مجلس جو ہے وہ ماتم ہے، کیونکہ بی بی کو ماتم بہت پسند تھا گریے کے ساتھ۔ اب یہاں بھی لبیک یا حسین ہے، سوسان نے سوسانی کی لبیک یا حسین کے ساتھ، صرف اس کی زبان اور چند اشارے کام آتے رہے۔ حدیث کسا پڑھی، یہاں لسان زبان فصاحت کام آ گئی، خطیب نے خطاب کیا، زبان کام آ رہی ہے، کچھ ہاتھ کی جنبش کام آ گئی سمجھانے کے لیے، جیسے الفاظ ویسے ہی اشارہ۔ یہ بھی مولا کا اعجاز ہے۔ لیکن ماتم میں بدن کے تمام اعضاء شریک ہو رہے ہیں، قدم بھی متحرک ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا، ماتم دار جب یا حسین کرتا ہے، قدم بھی متحرک ہیں، گھٹنے بھی متحرک ہیں، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے۔ یا حسین، یہ صرف لبیک یا حسین وہ ہے ماتم کے جس میں پورا بدن شریک ہو رہا ہے۔ اب سمجھ لیجئے، پھر ماتمدار نے کہا، حسین کے عزادار نے کہا، یا حسین ہماری زندگی اور ہمارا خون آپ کے لیے وقف ہے۔ آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تھی، لوگ پتھر برسا رہے تھے، کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔ آج حسین کے غم میں آنسو جو ہیں وہ خون کے جگر کے بنتے ہیں۔ تو ایک بار رات کے 3 بجے میں مجلسیں پڑھ کے آیا، کچھ انجمن کے لوگ آئے، کہنے لگے مرزا صاحب آج ہم جہاں تعزیے دفن ہوتے ہیں گنج شہیدہ میں ماتم کریں گے زنجیر کا۔ میں چل دیا، حالانکہ اس در پر تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ وہاں ہوتی ہے جہاں خیالات منتشر ہوں۔ مولا کا حسین کا چاہنے والا کس طرح تک سکتا ہے جس نے دن بھر لاشیں اٹھائی ہوں مگر تھکاوٹ کا نام نہ لیا ہو؟ تو وہاں راستے میں نے ایک شعر کہا، یہ جو زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو گریہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ وقف ہے اپنا لہو، وقف ہے اپنا لہو شاہ شہیدہ کے لیے، یہ کبھی آنکھوں سے بہتا ہے کبھی زنجیر سے، وقف ہے۔ اچھا، بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جو زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں وہ ڈونیٹ کر دیں خون۔ کتنے لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں؟ آپ نے حساب لگایا 2% بھی نہیں کرتے۔ 100 میں سے فرض کیجئے کہ 2% کر رہے ہیں، 98% نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دو جنہوں نے حسین کے لیے وقف ہے اپنا لہو شاہ شہیدہ کے لیے، یہ کبھی آنکھوں سے بہتا ہے کبھی زنجیر سے، ان سے تو التجا ہو رہی ہے کہ آپ ڈونیٹ کر دیں، لیکن 98 افراد کے لیے زبان نہیں کھلتی کہ جاؤ جا کے خون دے آؤ بینک میں۔ یہ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ آپ ان 98 سے بھی تو کہیں یا وہی حسین کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا تھا۔
بھئی عزادار ہیں، اگر 2% کر رہے ہیں یا کوئی صاحب اس کی دلیل رد کر دیں، ان کے لیے آپ فرما رہے ہیں، منبروں سے فرما رہے ہیں۔ بھئی یہ حسین کا حق ہے، یہ اپنے اپنے جذبات ہیں، نہ تو کسی سے کہا جا سکتا ہے تم ماتم کرو، نہ کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا غم ہے جن کا وہ آنکھوں میں آنسو بھی لا رہے ہیں، لہو بھی بہتے ہوئے انسان آ رہا ہے، صدیوں سے ہے اور صدیوں تک چلتا رہے گا۔ درود پڑھ دیجئے تو یہ حق آل محمد ہے جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، اور یہ غم جو ہے کسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ جس کا کوئی وارث زندہ ہو اس کی قائم کی ہوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ مجلس عزا جو ہے بی بی فاطمہ کی قائم کی ہوئی ہے، دنیا اسے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ چراغ پنجتن روشن رہے گا، مخالف لاکھ جھونکے ہوں ہوا کے، لبے مہر نبوت کے مسلسل قدم چومے ہیں چاہے لافتہ نے۔ تو یہ عظمت محمد و آل محمد ہے کہ ان کے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ جو ہے وہ مومن کا خریدار ہے۔ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ آنسوؤں کی خریدار ہیں۔ دنیا میں بہت سے مقامات ایسے آئے جہاں خریداری ہوئی، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بازار مصر میں خریداری ہوئی، محمود نے ایاس کو اس کی صفات کے سبب خرید لیا اور صحیح فیصلہ کیا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑی فتح محمود بادشاہ نے کی تو بہت وہ مطمئن تھا، اس نے حکم دیا کہ اشرفیوں کے منہ کھول دیے جائیں، تھیلیوں، اور تمام دولت لٹا دی جائے۔ جب تمام درہم و دینار کی تھیلیاں کھول دی گئیں اور وہ اپنا گھوڑا آگے بڑھاتا رہا تو اس نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا کہ بڑے بڑے جنرل جو ہیں وہ بھی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، تاریخی واقعہ۔ تو اس کو حیرت ہوئی، لیکن وہ غلام جو بازار مصر سے خریدا تھا جب اس کے پاس دیکھا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہا کہ دنیا دولت لوٹنے میں ہے، بڑے بڑے جنرل وزیر دولت لوٹ رہے ہیں، تم نے کیا نہ لوٹی؟ تو اس نے کہا جس کو دولت عزیز تھی وہ دولت پر لپک گئے، آپ مجھے عزیز ہیں۔ اہل بیت کو خالق کائنات عزیز تھا، جن کو مال و زر عزیز تھا وہ دولت کی طرف چلے گئے، جسے علم عزیز تھا وہ باب مدینۃ العلم بن گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں جناب سلمان فات میں ہیں، اپنی لالائن اقدس کو ٹاک رہے ہیں، پھٹی ہوئی ہے، جا بجا جوڑ ہیں، اس میں پیوند ہے۔ کہا اے سلمان تم دیکھ رہے ہو اس نالائن کو؟ کہا ہاں مولا اس میں بہت سے پیوند ہیں، میں نے ایسی نالائن کسی کی نہیں دیکھی۔ کہا تمہیں پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ صاحبان مودت کی نظر اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا جس میں جا بجا پیوند ہو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو امام نے فرمایا ساری دنیا ایک طرف، میری نالائن ایک طرف، ساری کائنات اس نالائن کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نالائن مقدس کیوں بنی؟ جس کے پاؤں دوش نبی پر آئے ہوں، مہر نبوت کے بوسے دیے ہوں، اس کے پاؤں جس نالائن میں ہو وہ نالائن جو ہے افضل ترین نالائن بن جاتی ہے۔ محمود نے دولت لٹائی جس کو دولت عزیز تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رضیت قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، جس کو دولت پسند ہے وہ جہالت کی طرف ہے۔
ہمیں علم پسند ہے، ہم اللہ کی اس رضا پر خوش ہیں کہ اس نے جاہلوں کے حصے میں علم دیا۔ عجیب جملہ ہے، جاہلوں کے حصے میں علم دیا، دولت دی، اور میرے حصے میں علم دیا۔ علم کو کوئی لے نہیں سکتا، علم میرے ساتھ ہے۔ دولت کو چھینا بھی جا سکتا ہے، خطرات بھی آ سکتے ہیں، خطرے والی چیز کو نہیں لیا، تحفظ کو مولا نے اپنے ساتھ لے لیا۔ درود بر محمد و میں آگے ہوں، یہ اپنی منقبت کے چند اشعار دو۔ میں آگے ہوں سمندر میرے پیچھے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ تمام مومنوں۔ میں آگے ہوں سمندر میرے پیچھے، حصار پنج تن جو بادباں ہے، پنج تن کا حصار ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ روز محشر نہ روکو، یہ علی کا مدح خواہ ہے۔ سب کو روکا لیکن علی کے مدح خان کو نہ روکا۔ پھر ایک بازار اور بھی ہے، وہ بھی مصر میں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدنا چاہا۔ یہ فضائل اہل بیت میں شامل ہے۔ تو ایک پلے میں جناب یوسف علیہ السلام ہے، دوسرے میں عزیز المصر کی تمام دولت آ گئی۔ پریشان ہو گیا، پیشانی پہ پسینے نمودار ہوئے۔ اس کے وزیر نے کہا کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ پوری دولت رکھ دی گئی لیکن پلہ اپنے ہی مقام پر جھکا ہوا ہے جناب یوسف کا، برابر نہیں ہو رہا ہے۔ نبی رحم دل ہوتا ہے، رحم آ گیا، کہا تم پوری کائنات کی بھی دولت رکھ دو، مجھے نہیں دولت میں توڑ سکتے۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا کہ ایک کاغذ لاؤ۔ کاغذ آیا، آپ نے بسم اللہ لکھ لی۔ کہا کہ ایک پلے میں یہ بسم اللہ رکھ دو۔ بسم اللہ کیا ہے؟ خلاصہ قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ حمد و بسم اللہ ہو یا نقطہ ہو، یہ علی کی فضیلت ہے، یہ مقام علی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یوسف اس تک نہ بکے جب تک بائے بسم اللہ کی شفقت شامل نہ ہو گئی۔ جب یوسف کو بائے بسم اللہ کے بغیر کوئی خرید نہ سکا تو ہم مومنین کو محبت اہل بیت کے بغیر کون لے سکتا ہے؟ یہ قلب میں چھائی ہوئی محبت ہے، یہ قلبوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے کہ جہاں جب روز حشر ہوگا۔ اب میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ اچھا، میں نے نہ زندگی میں ممبر پر پانی پیا، میں نے محمود بھائی سے کہا تھا پہلی دفعہ، آج سے مجھے 40-45 سال ہو گئے، 80 انڈر 80 ہوں، خدا کا شکر ہے، نفات پھولتی ہے۔ یہ حصار پنجے تن جو بادباں ہے، کہا تھا نا میں نے، آپ بتا۔ تو پہلی دفعہ جب پانی آیا مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے کہا ہم پیاسوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ممبر سے بار بار، یہ نہیں ہے جو پیتے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی۔ جب سے میں گھر سے چلتا ہوں 8 گھنٹے آپ مجھے روک لیجئے، میں یہاں پانی نہیں پیوں گا، نظر کے بعد بھی نہیں پیوں گا، گھر جا کے پیوں گا۔ ہاں اگر نظر ہے یا چائے وہ بس پیوں گا، نظر کا پانی ہے نا۔ اور باخدا مجھے کبھی پیاس لگی ہی نہیں۔ 8 گھنٹے بعد اوقات ہم جلوسوں میں رہے تھے، لوگوں نے کہا مرزا صاحب یہ پانی، اب یہ بچہ بھی اس کو تو پتہ نہیں کہ، اور جہاں میں مسلسل پڑھتا ہوں ان کو پتہ ہے، پھر بھی وہ احتیاطاً رکھ دیتے ہیں۔ اچھا بہرحال، تو روز حشر ایک آواز آئے گی، وقیفہم انہم مثلون، ان کو روک دو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ میدان حشر بھرا ہوا ہے، نمازی بھی ہیں، نماز اپنے سجدوں کے ساتھ موجود ہیں، روزدار بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، حافظ بھی ہیں،
خطیب بھی ہیں. اب آواز آ رہی ہے وقیفہم انہم مسئولون، تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو بہت بڑا سرمایہ ہے، ہماری پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں، ہم نے ہزاروں نمازیں پڑھ ڈالی، نمازیں قضا نہیں کی، روزے قضا نہیں کیے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، خون بھی دی، حقوق العباد بھی ادا کیے، ہر شریعت کو ہم نے پورا کیا، لیکن یہ میزان کی منزل جہاں اعمال تولے جائیں گے، آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر آواز آئے گی کہ تم نے بہت کچھ کیا، لیکن جس کے دل میں ولائے علی ہو آج اسی کا مال تولا جائے گا، باقی بے وزن نظر آ جائے گا. اب صرف وہی جو کہ محمد و آل محمد کی ولایت سے آگاہ ہیں بآواز بلند درود پڑھیے. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں میرے آئی ہے، کیونکہ یہ جدید دور ہے. کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی، یہ سولر پلیٹ وغیرہ کی سسٹم کی. آپ دیکھیے کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پاس، اس میں بیلنس ہے. آپ لے کے گئے، اگر مشین میں آئے تو اس نے بیلنس چیک کیا، پیٹرول بھر دیا. آگے بڑھے، آپ کو ایک کار بڑی اچھی لگ گئی، اس میں آپ کے بیلنس ہے بہت زیادہ، چیک کیا کہ تصدیق کر لی، کہا ہاں آپ گاڑی خرید لیجیے. حد یہ ہے کہ مکان عالی شان وہ بھی خرید لیا، مگر شرط کیا ہے کہ بیلنس ہو تو سامان اس کا تولا جائے گا جس کے بیلنس میں محمد و آل محمد کی مودت ہوگی، ورنہ سب بیکار چلا جائے گا. یہ مقام ہے، اور کیا کہنا جس کی محبت ہے اس کی فضیلت بھی ہے. فضیلت اپنی انتہا پہ ہے کہ جہاں طوفان میں کشتی ہے سہارا ہے علی، طوفان میں کشتی ہے کنارہ ہے علی، حیراں ہے اجل میرا سہارا ہے علی. کعبے سے چلا اور ملا کوثر پر، دریائے مودت کا کنارہ ہے علی. آپ دیکھیے کعبے سے چلے کوثر تک لے گئے، اور پھر مومن کے بھی کام آ گئے، ندا کے عالم میں بھی آ رہے ہیں. ہو وقت اجل، پوری زندگی ہر مومن کوشش کرتا ہے کہ مولا کی زیارت ہو جائے. مولا علی کی زیارت کا بھی متمنی، اور حضرت امام زمانہ کی. بعض علماء نے لکھا کہ مومن اگر ہے تو ایک بار زندگی میں اسے یہ زیارتیں ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات پہچان نہیں پاتا. محروم نہیں رکھتے، محروم زیارت نہیں کیا. ہو وقت اجل، سر تیرے قدموں میں جھکا ہو. عجیب شعر ہے. ہو وقت اجل، سر تیرے قدموں میں جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. امام آ جائے اور سر جھک جائے، قدم بوسی ہو جائے. تو مقام فضیلت یہ ہے کہ وہاں تمام قضا ادا. اس لیے فرشتے آئے، یہ کرم دیکھیے، ہر ایک کی قبر میں فرشتے آئے لحد میں. توجہ آپ کی چاہوں گا. فرشتے آئے لحد میں، کیا نہ کوئی سوال. اب کیوں نہیں کیا؟ ایک منزل ہے یہ. فرشتے آئے لحد میں، کیا نہ کوئی سوال، ہوئے محو زیارت علی کے جلووں میں. علی کے جلووں میں محو جو ہو جائے تو اب سوال کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اہل بیت کا چاہنے والا. عزیزان گرامی، کل چہلوں میں، کل کی مجلس میں جلوس بھی ہے سید الشہداء کہ وہ منازل جو مقدرات عظمت و طہارت میں کاٹے، نہایت دشوار.
کبھی کوفہ و شام کی منزلیں ہیں، اور جناب زین العابدین کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑا دی گئی ہے، اور جب پاؤں میں چھالے پڑتے تھے اور جب آگے چلتے تو وہ چھالے صحرا کے کانٹوں سے پھوٹ جاتے، مگر امام میں ایسے حالات بھی نہ تھے کہ جھک سکیں، کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں گیڑیاں ہیں، گلے میں میرے مولا کے طوق ہے، اور ساتھ میں لنگر ہے۔ لنگر یہ کہ جو بیڑیاں ہیں وہ ہاتھ کی ہتھکڑیوں سے متصل ہیں۔ بعض اوقات جب آپ کے پشت کے اوپر تادیانے مارتا تھا تو بیمار امام میں اتنی سکت نہیں تھی کہ تیزی میں چلے، تو کئی بار ایسا ہوا کہ منہ کے بل میرا امام گر گیا، اور جناب زینب و کلثوم بازار شام اور بازار کوفہ سے اس طرح گزر رہی تھی کہ کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتی تھی، اور یہ شمر کا طریقہ تھا کہ جب قریب سے گزرتا تھا تو جناب سکینہ کے تادیانے مارتا تھا، تو جناب سکینہ اپنے بابا کے سر کی طرف کہتی تھی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میں کسی کے سینے پر سو نہ سکی، اور میرے دامن میں آگ بھی لگائی گئی، میرے نخسار پر اتنے تماچے مارے گئے کہ آج نیل پڑے ہوئے ہیں، سر حسین سے اشک بہنے لگتے، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام کے بازاروں سے دربار شام کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایک مقام پر روک کر کہا دربار کے قریب کہ ان اسیروں کو یہاں ٹھہرا دو، آپ سن نہیں سکیں گے مسائل، ان اسیروں کو یہاں ٹھہرا دو۔ 3 دن تک بیویوں کو اس لیے ٹھہرایا گیا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، کسی کے گھر پر ماتم ہو، شادیانے بج رہے ہوں، سجاوٹ ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ ارے یہ 72 کے داغ دل پر لے کر آئی ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے، گریہ کر لیجئے، بس آج 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، ڈیڑھ۔ اس عالم میں اعلان ہوا کہ اب اسیروں کو دربار میں داخل کرو، کاج بغیر اذیت کے لے جاتے۔ ایک لئی رسی لے کر آیا، وہ رسی خاردار تھی، جو کھجور کے درخت کی جڑ کی چھال سے جو بنائی جاتی ہے رسی، اس میں خار ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو زور سے پکڑیں اور کوئی کھینچے تو ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ اس رسی کو تمام اہل بیت مقدرات عصمت و طہارت سے کہا کہ لائن سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ میں شمر کے تادیانہ ہے۔ سب سے پہلے جناب زینب کے گردن میں ایک بل دیا گیا، پھر وہی بل رسی کا دوسرا جناب ام کلثوم کے دیا۔ ہاں، ایک ایک بی بی جو یا تو بیوہ تھی، وہ بھی تھی کہ جن کی گودیں خالی ہو گئی تھی، بچے گرتے جاتے تھے زمین پر، ماں کو آواز دیتے تھے، 50 بچے راہ میں شہید ہو گئے، مگر ماں مڑ کر نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، سب کے ہاتھ باندھے، یہاں تک کہ جناب سید سجاد کے بیمار کے گلے میں وہ رسی ڈالی گئی۔ پھر وہ پھندا، صرف 2 بچے باقی تھے، ایک جناب باقر علیہ السلام، ایک حضرت سکینہ۔ مظلوم باقر کے بھی وہ ڈالا گیا، اور جناب سکینہ کے بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب باقر علیہ السلام کی صحیح عمر اس وقت 7 سال تھی۔ 7 سال کا بچہ تو پیار کا محتاج ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیر بھی، اور 4 سال کی بچی، ارے جب رسن ڈالی گئی تو مظلوم سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں میرا گلا گھٹا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اسی عالم میں کہا کہ دربار میں آگے بڑھو۔ جناب زینب نے دیکھا کہ 700 کرسی نشین ہیں،
یزیدیوں کا دربار ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، میرے بھائی کا سر ایک تشت پہ ہے۔ بی بی نے کہا کہ میں یہ 7 دروازے تھے، 6 دروازے عبور کر لیے، 7ویں دروازے پر بی بی نے کہا کہ زینب جان دے دے گی مگر اس شرابی کے دربار میں نہ آئے گی، میں چادر تطہیر کی پروردہ ہوں، میں کس طرح دربار میں داخل ہو جاؤں؟ جب جناب زینب سے کوئی بات شبر منوانا چاہتا تھا تو جناب سید سجاد کی پشت کے اوپر تازیانے مارتا تھا زنجیروں میں، اور اب تو ایک رسی میں جکڑے ہوئے تھے، آخر میں تھے، تازیانے مارنا شروع کیے۔ جناب سید سجاد کی پشت ویسے ہی زخمی تھی، کہا بابا آپ کا فرزند پورے راستے تازیانے کھاتا رہا۔ اتنے کہا میں جناب زینب نے کہا اے سید سجاد میری مشکل طے ہو گئی، آخری حصے تک میری مشکل حل ہو گئی۔ کہا پھوپھی اماں وہ کس طرح؟ کہا جب میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو کہا تھا اے زینب ایک وقت وہ آئے گا جب تم دربار میں داخل ہوگی، سر پر چادریں نہ ہوں گی، لیکن مشکل اس وقت حل ہوگی کہ 3 بار میرا نام پکار لینا۔ بی بی سیدہ نے 3 بار یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا جعفر طیار مدد کو آئیے، دربار میں داخل ہوئی۔ یزید نے کہا کہ تعارف کراؤ۔ کہا یہ درمیان میں کون بی بی ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن ہے، زینب ہیں، جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ان سے کہو کہ مجھ سے گفتگو کریں۔ آپ نے فرمایا میں خطبہ دے سکتی ہوں، گفتگو نہیں کروں گی۔ تازیانہ لے کے ایک لائن قیامت گزر گئی، پشت جناب زینب پر آیا، قریب میں بیٹھی ہوئی جناب فضہ نے کہا اے شمر اگر تازیانے مارنا ہے تو میری پشت پر مار، بی بی کی پشت پر نہ مار۔ یہ کہنا تھا کہ حبشی غلام جو کھڑے ہوئے تھے انہی نے تلواریں کھینچ لی۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قبیلے کی عورت کے اوپر فضہ پر تازیانہ اٹھے۔ جناب زینب نے نجف کی طرف ہاتھ کیے، یا بابا علی فضہ کی حمایت میں تو تلواریں کھج گئیں، لیکن میں مظلومہ ہوں، کوئی نہ مونس ہے نہ غمخوار۔ اتنے میں یزید نے پوچھا، دندان مبارک حضرت امام حسین پر مسلسل ضربے لگا رہا ہے چھڑی سے ساگوان کی۔ کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، بہت چاہتے تھے، یہ سینے پر سوتی تھی، اس کو اذیت مطلوب تھی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تمہیں تمہارے بابا بہت چاہتے تھے، تم ایسا کرو سر حسین کو اپنی آغوش میں کہو کہ معجزہ دکھائیں۔ بی بی نے کہا میرے ہاتھ تو پسے گردن سے بندھے ہوئے، میرا تو دم گھٹ رہا ہے، مجھ میں کہاں اتنی طاقت کہ میں اپنا دامن پھیلا کے بابا کو بلاؤں۔ کچھ دیر کے لیے وہ کسی بھی لسی ڈھیلی کی گئی، یہ مقتل پڑھ رہا ہوں، اپنے جلے ہوئے دامن کو سر حسین کی طرف پھیلا دیا۔ بابا میں بڑی مشکلات سے گزری ہوں، آج یزید امتحان لے رہا ہے محبت کا، میری آغوش میں آ جائیے۔ سر حسین تلاوت کرتا ہوا جناب سکینہ کی آغوش میں آیا۔ اب آخری جملے وہ جو جناب سکینہ نے اس وقت مرثیہ پڑھا ہے، اس کے الفاظ میں دہرائے جا رہا ہوں جناب سکینہ کی، اس سے بڑھ کے مصائب نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ بابا آپ میرے دامن کی طرف دیکھیے، میرا دامن جلا ہے، جب خیموں میں آگ لگی میرا دامن بھی جل گیا۔ بابا میرے رخسار پر نیل کے نشان، پوری راہ میرے تماچے مارے گئے۔ بابا میں یہ بھی بتاؤں
کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو خیموں کو تاراج کر دیا گیا، سیدانیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی، ہم فریاد کرتے تھے، کوئی فریاد سننے والا نہ تھا، کوئی تادیانے مارتا تھا، کوئی خیموں کو آگ لگاتا تھا، کوئی رسیاں باندھتا تھا، ہم ایسے مجبور و ناچار تھے کہ بے کس و یار نظر آ رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم یا حسین۔